قابل صد احترام معزز سامعین، 27 نومبر سے حج کی درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے اب وہ درخواست دے سکتا ہے۔ تو اسی نسبت سے آج حج کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنا بڑا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، رضا والا عمل ہے، مغفرت والا عمل ہے، درجات کی بلندی والا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ شیطان کو یہ عمل یعنی حج، یہ عمل شیطان کو کتنا تڑپاتا ہے اور اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ایک مسلمان حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ کتنی اذیت کا شکار ہوتا ہے جب ایک مسلمان حج کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور بلکہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی یباہی بہم الملائکہ، جو حج کرنے جاتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان کے بارے میں فخر فرماتے ہیں۔ اور پھر جو حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے جو مقامات ہیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں، وہاں کی جو جگہیں ہیں، حج کرنے والے کے حق میں دعا بھی کرتی ہیں، قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش بھی کریں گے۔ یہ سارے فضائل ہیں جو حج کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس لیے بہت تفصیل تو بیان نہیں ہو سکے گی، اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حج کے اور حج کی جو مقامات ہیں، ان کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ عرض کرنی ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ بقیہ جتنی بھی عبادات ہیں، بقیہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہے کہ بس فلاں جگہ پہ کرنی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا، جتنی روئے زمین ہے، نہ صرف روئے زمین بلکہ جہاں پانی ہے وہاں پر بھی اگر کوئی نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ نماز پڑھ سکتا ہے، پوری روئے زمین کو میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ روزہ انسان رکھنا چاہے وہ کہیں پر بھی رکھ سکتا ہے، گھر میں، سفر میں، حتیٰ کہ فضا میں ہے اگر وہاں پر بھی رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے وہ کہیں پر بھی دے سکتا ہے، کسی بھی خطے میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں پڑھ سکتا ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، محفل میں پڑھ سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، سواری پر سوار پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی آپ خیر کا اور نیکی کا اور بھلائی کا عمل، کوئی بھی عبادت آپ تصور کریں وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے۔ نماز کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، روزہ آپ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں رکھ سکتے ہیں۔ صرف 4-5 دن ایسے ہیں کہ جب روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی سال کے تقریباً 350 دن 350 دن بقیہ، جی 350 دن، کیونکہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے، قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے، تو 5 دن ممنوع ہے، تو بقیہ 350 دن کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں صرف اتنا ہوگا کہ فرض ہے یا نہیں ہے، صرف یہ فرق پڑے گا۔
تو کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے، عبادت کی جا سکتی ہے، مہینہ، جگہ، لیکن حج کی اپنی ایک الگ شان ہے، الگ خوبی ہے، الگ پہچان ہے، اور وہ یہ کہ یہ مخصوص جگہ پر کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، مخصوص دنوں میں کیا جا سکتا ہے، ہر دن میں نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہ کسی بھی مہینے میں حج ہو، نہیں، اس کے دن بھی مخصوص ہیں اور اس کی جگہ بھی مخصوص ہیں، دن بھی مخصوص ہیں، جگہ بھی مخصوص ہیں. اسی لیے اب چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی مشقت بڑھ گئی کہ دنیا کے ایک کونے میں جو شخص حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو آنا پڑے گا سرزمین حجاز پر، سرزمین عرب پہ اس کو آنا پڑے گا. مشرق میں ہے اس کو بھی آنا پڑے گا، مغرب والے کو، شمال والے کو، جنوب والے کو. اب یہ چل کے آئیں گے، سواری پر آئیں گے، مشقت ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت ہے، کوشش ہے، پیسہ لگے گا. تو جب مشقت بڑی ہے تو اللہ نے اجر اور ثواب بھی بہت بڑھا دیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب بھی بہت بڑھا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں کہ کتنے اجر، ثواب، فضیلت، برکت والا عمل ہے یہ حج. اللہ کرے کہنے سے سننے سے اللہ پاک کسی کے لیے راستہ آسان کر دیں اور اس کا جانا آسان ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حج البیت، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، 2 شرائط بلکہ 3 شرائط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، بلکہ یہ تو قرآن کریم میں بھی آتی ہیں. 3 شرائط کے ساتھ حج کرے، 3 شرائط کے ساتھ. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 شرائط بنیادی بڑی شرائط ہیں جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، جن چیزوں سے بچنا ہے. رفث کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق. یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، جائز بھی اور ناجائز بھی. یہ 2 طرح کی ہیں، جائز بھی اور ناجائز بھی. میاں بیوی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، جائز ہے، اور اگر کسی غلط طریقے پر کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے. تو یہ جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا رفث، نہ تو جائز اور نہ ناجائز، دونوں سے بچنا ہے. فلا رفث، کوئی ایسی چیز جس کا تعلق انسان کی نفسیاتی اور نفسانی خواہشات سے ہے، جس کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات سے، اس سے انسان بچے. نہ جائز طور پہ کرے نہ ہی ناجائز طور پر. جائز میاں بیوی کا رشتہ ہے آپس میں، اور ناجائز تو آپ جانتے ہی ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب آپ نے حج فرمایا اپنے آخری ایام میں. بیٹا بات سنیں، ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، شاباش. آپ نے تو بیٹا اپنی الگ محفل لگا لی ہے، خاموشی سے بات سنو بیٹھ کے. جی آپ ادھر آ جاؤ بیٹا، آپ ادھر آ جاؤ. اکٹھے بیٹھو گے تو پھر باتیں کرو گے. شاباش، بلکہ آگے آ جاؤ. نہ جائز نہ ناجائز. تو آپ حج پہ ہیں، آپ کے پیچھے ایک لڑکے بیٹھے ہیں. ایک خاتون آگے تشریف لائیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہیں. تو یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ جب حج پہ آدمی آئے اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے. ہاں، فلا رفث، پہلی چیز فلا رفث نہ ہو. نفسانی خواہشات جائز اور ناجائز دونوں طریقے سے انسان احتیاط کرے. نمبر 2 ولا فسوق، نافرمانی نہ ہو. یہ نافرمانی 2 طرح کی ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی. جائز کیسے؟ فسوق میں جائز نافرمانی کیسے؟ جائز نافرمانی اس طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں احرام میں حرام ہو گئیں، احرام کی حالت میں حرام ہو گئی. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے حالت احرام کے اندر. آپ ناخن اور بال، یہ حالت احرام میں جب تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہو گیا،
آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو فسق ہے. اور دوسری طرف جو ناجائز ہیں وہ تو ہیں ہی ناجائز، وہ تو ہیں ہی حرام، کوئی گناہ کا کام وہ بھی نہیں کرنا، اور اس احرام کی وجہ سے جو کام ناجائز ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں کرنے. ویسے ناجائز ہے وہ بھی نہیں کرنا، اور احرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئے وہ بھی نہیں کرنا. تو رفث، فسوق. تیسری چیز ولا جدال. جدال لڑائی جھگڑا. جب لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. ولا جدال، جھگڑا یہ بھی نہیں کرنا. یہ تین چیزیں، یہ تین احتیاطیں، ان تین احتیاطوں کے ساتھ جو شخص حج کرتا ہے، نہ تو جائز رفث اور نہ ناجائز رفث، نہ جائز فسق نہ ناجائز فسق، نہ ہی جدال کسی بھی قسم کا، وہ بھی نہیں کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس نے رفث نہیں کیا. رفث میں بتا چکا ہوں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا. اور ولم یفسق، اور اس نے فسق بھی نہیں کیا، یہ بھی میں بتا چکا ہوں. نہ رفث کیا نہ فسق کیا. تو آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو یہ حج اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے وہ اس دن جب وہ دنیا میں آیا تھا تو بخشایا تھا، اسی طرح آج بھی یہ حج کر کے بخشایا ہو گیا. ایسے ہے جیسے ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آ رہا ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ شخص حج کرنے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ بات عرض کی تھی کہ شیطان کتنا اس عمل کی وجہ سے، انسانوں کے اس عمل کی وجہ سے، حج کی وجہ سے شیطان کتنا اذیت اٹھاتا ہے، کتنی اذیت، کتنا دکھ، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور سن لیں. حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. وہ حج جو حج مبرور ہو، حج مبرور وہی ہے جس میں تمام ارکان ادا کیے جائیں اور تمام احتیاط بحال رکھی جائیں. جی، تمام ارکان ادا کیے جائیں اور تمام احتیاطیں بحال رکھی جائیں، گناہوں سے بچے. تو حضور نے فرمایا اس کا بدلہ اور اس کا صلہ جنت کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں. جنت کے سوا حج مبرور کا صلہ اور بدلہ تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہے، یہ بندہ اپنی بیوی بچے ہو سکتا ہے چھوڑ کے آیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ آئے ہوں، ممکن ہے چھوڑ کے آیا ہو، اپنے کاروبار زندگی یہ سب کے سب موقوف کر کے آیا ہے. مشقت، پھر یہ کتنے دن اس طرح مشقت میں رہتا ہے کہ کہیں ادھر بیٹھنا پڑ رہا ہے، کہیں ادھر لیٹنا پڑ رہا ہے، کہیں چلنا پڑ رہا ہے، کہیں جانا پڑ رہا ہے، کہیں رات ادھر ہے، کہیں دن ادھر ہے. کھانے پینے کا وہ روٹین کی جو ترتیب ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، یہ اتنی مشقت محض ہمارے لیے کر رہا ہے. تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، اب جنت کے سوا تو اس کا کوئی اور صلہ اور بدلہ ہے ہی نہیں. اب وہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے خوش ہوتے ہیں، فخر فرماتے ہیں. جو حج کرنے جاتے ہیں نا، یہ اتنا خوش نصیب ہے، اس کا جو بھی نام ہے، وہ دنیا کے جس بھی کونے سے آیا، جس بھی خطے سے آیا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ اس پر فخر فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں، باپ چند رشتہ داروں کے سامنے اپنے بیٹے کے اوپر فخر کرے نا کہ میں کیا بتاؤں، کیا میرا بیٹا ہے یہ، اللہ ایسی اولاد سب کو دے، اتنا فرما بردار ہے، اتنا اچھا ہے. وہ بیٹے کا جگرا اتنا ہو جاتا ہے، وہ پھول جاتا ہے، اس کا اعتماد کہاں پہنچ جاتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ نے 4 بندوں کے سامنے میری عزت بڑھائی ہے، میری شان بڑھائی ہے. یہاں کیا معاملہ ہے؟ حج کرنے گیا ہے جو شخص، اس کا کیا معاملہ ہے؟ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیے. عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ سے زیادہ 9 ذی الحج، یوم عرفہ 9 ذی الحج، میدان عرفات، حجاج سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ وہ ادا کر رہے ہیں، سب کے سب میدان عرفات کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کسی دن انسانوں کی اتنی مغفرت نہیں فرماتے کہ جتنی مغفرت اللہ عرفہ کے دن فرماتے ہیں ایمان والوں کی، اور نہ صرف مغفرت فرماتے ہیں بلکہ ان یعتق اللہ من النار، اللہ ان کو جہنم سے ہی نجات عطا فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے وَإِنَّهُ لَيُدْنُو، میں اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، یہ جو لفظ ہے نا بس حضور نے فرمایا ہے تو میں اس لفظ کا تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا اس کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيُدْنُو، اللہ ایمان والوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شاید وہ حدیث مبارکہ سنی ہو، قیامت کے روز اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے ادنو منی، قریب آ میرے، وہ قریب آئے گا تو فرمائیں گے ادنو منی، اور قریب آ، اور قریب آئے گا فرمائیں گے ادنو منی، اور قریب ہو، اور قریب ہوگا۔ اب اللہ سرگوشیوں میں اس سے بات کر رہے ہیں، تو نے یہ گناہ کیے نا، اللہ کیے ہیں، یہ بھی کیے ہیں نا، اللہ ہو گئے تھے، یہ بھی کیے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بس میرا تو کام خراب، میں تو جہنمی، میرے لیے تو یہی فیصلہ ہونا ہے کہ چل جا جہنم میں، کہ اللہ خود مجھے سامنے کھڑا کر کے مجھے گنوا رہے ہیں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا نا، اللہ کیا ہے۔ سارے بڑے بڑے اعمال گنوائے جائیں گے اور اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میری خیر نہیں، میں تو کیا۔ آخر میں اللہ تعالی اپنی ایک خاص رحمت کا اس پر اظہار فرمائیں گے اس کے باوجود جب میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ یہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں میرے قریب آ، اس کو قریب کیا تو اس پر اتنا فضل کیا، اور یہاں حضور فرماتے ہیں اللہ خود ایمان والوں کے قریب آ جاتے ہیں، تب کتنا فضل ہوگا، تب کتنا فضل ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَيُدْنُو، اللہ ایمان والوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ جو جملہ میں عرض کر رہا تھا، پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں ان ایمان والوں پر۔ یہ جو عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بیچارہ بیمار بھی ہو اور وہ اپنے اندر کڑ رہا ہو کہ اتنا بڑا دن آیا، اتنا بڑا موقع اور میں بیمار پڑا ہوا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ اس پر بھی فخر فرما رہے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں ان کے بارے میں جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فخر فرما رہے ہیں۔ ہماری کیا اوقات، ہمارے کچھ چند پیسے لگ گئے، چند دن ہمارے وہاں آنے جانے کے لگ گئے، بس کچھ پیسے پہلے ہزاروں میں ہوتے تھے اب لاکھوں میں چلے گئے ہیں، کوئی 8-10 لاکھ 12 لاکھ، لیکن مل کیا رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کے بارے میں فخر فرما رہے ہیں، اللہ ان کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ جہنم سے ان کو آزاد فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے کہ ما اراد ہؤلاء، بولو یہ کیا چاہ رہے ہیں آج، کیا مانگ رہے ہیں آج، بولو۔ وہ تم نے کہا تھا نا کہ زمین کے اندر خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، دیکھو یہ قتل و غارت گری چاہ رہے ہیں، یہ فساد چاہ رہے ہیں، بتاؤ یہ کوئی صفاقی چاہ رہے ہیں، ما اراد ہؤلاء، بولو کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کا فخر ان بندوں پر جو اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں حج کی سعادت کے لیے، میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب شیطان کا کڑنا تو بنتا ہے، اب شیطان کا انگاروں پہ لوٹنا تو بنتا ہے، اب شیطان کی چیخو پکار تو بنتی ہے، وہ بھی سنیے عن طلحہ بن عبید اللہ بن کریز، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سے زیادہ، یوم عرفہ سے زیادہ. اب یوم عرفہ کو کیا ہے؟ اللہ کے بندے حج کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے حج کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ حجاج ہیں، یہ حاجی ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور رحمتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا حال ہے یہ حضور فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ شیطان کو کسی بھی دن اتنا اصغر ذلیل تر، ادحر حقیر تر، اغیظ غصے میں بھرا ہوا اور راندہ درگاہ نہیں دیکھا گیا جتنا کہ عرفہ کے دن کے اندر اس کو ذلیل حقیر اور راندہ درگاہ دیکھا جاتا ہے. وہ غصے میں بھرا ہوا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نوچ رہا ہے. کیوں وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام، کیونکہ آج اللہ ایمان والوں پر اپنی وہ رحمت نازل فرما رہے ہیں اور ان کے بڑے بڑے گناہوں کو اس طرح معاف فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر کے سوا کسی اور موقع پر اللہ نہ اتنی رحمت نازل فرماتے ہیں نہ اتنے گناہ معاف فرماتے ہیں. الا یوم بدر الا ما رؤی یوم بدر، بدر کے دن، ہاں غزوہ بدر کے دن تو شیطان کا بہت ہی برا حال تھا. اتنا برا حال تو شاید کسی دن نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کر، اس کے علاوہ شیطان جس دن سب سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ہاں حالانکہ قرآن کریم میں جا بجا شیطان کے بارے میں کہا استکبرا، تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، من العالین، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں استکبرتا، تو تکبر کرنا شروع ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو گیا ہے. ہاں جب وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا جب معاملہ، تو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، کہتا انا خیر من، جی اللہ تعالیٰ میں اس انسان سے بہتر ہوں، بہت بہتر ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. لیکن جب یہ اللہ کے بندے حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی توبہ اور اپنا استغفار اور اپنی تسبیح اور اپنی تحلیل اور اپنا تلبیہ پیش کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ شیطان کسی دن اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا. وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا ہاں انا خیر منہ، اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں تو تکبر میں پڑ گیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وہ تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن ایمان والوں کے حج نے شیطان کو حقیر کر کے رکھ دیا. سنیں سمجھیں اس کو. جی وہ آدم علیہ السلام جن کے سامنے شیطان اتنا اکڑا تھا کہ یہ انسان، کیا آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے؟ کیا آپ نے اس کو مجھ پر بڑا بنایا ہے؟ کیا آپ نے اس کو میرے مقابلے میں عظمت دی ہے، اپنی خلافت دی ہے؟ یا اللہ آپ نے اس کو میرے مقابلے پر، میں تو اس کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا، میں تو اس کو رسوا کر کے دکھاؤں گا، میں تو اس کو بہکا کے دکھاؤں گا. ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہا ہے. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ ان کی اکثریت تیری ناشکری ہوگی. تو دیکھ اتنے بڑے دعوے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہا ہے. اللہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. میں اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کو رسوا کر کے، میں ان کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے. وہ اتنی بڑی باتیں اور اتنے بڑے دعوے کرنے والا اور اللہ کے سامنے تکبر کرنے والا، جب اللہ کے بندے حج کے لیے میدان عرفات کے اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اس دن وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، رسوا سمجھ رہا ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نا ایک کسی بزرگ کا کوئی واقعہ لکھا ہے.
اور اس کو امام غزالی نے ان کا کشف قرار دیا ہے۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک بسا اوقات کسی کے سامنے کوئی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں، اللہ پاک کبھی کسی کے سامنے کوئی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو واقعہ آگے امام غزالی نے بیان کیا، یہ اس حدیث کو بالکل اس کے عین مطابق، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ پاک نے شیطان دکھلایا ان کو۔ عرفہ کے دن اللہ پاک نے ان کو شیطان دکھلایا، بہت کمزور ہو رہا ہے، چہرہ زرد ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر جھک رہی ہے۔ ان بزرگ نے اسے دریافت کیا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے یہ ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان کو ناکام نہیں رکھے گی، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ پاک ذات ان کو ناکام نہیں رکھے گی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ تو دبلا کیوں ہو گیا، اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھوڑوں کی آواز سے جو ہر وقت اللہ کے راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، یعنی لوگ تب گھوڑوں پہ سوار ہو کر آتے تھے، سواریوں پہ سوار ہو کر آتے تھے، کاش یہ سواریاں صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ سواریاں میرے راستے میں لہو و لعب اور بدکاری وغیرہ کے لیے پھرتی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تو مجھے کتنی اچھی ان کی آوازیں لگتی۔ اچھا، تو انہوں نے فرمایا تیرا رنگ کیوں اتنا زرد ہو گیا؟ اس نے کہا لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں اور اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگر یہ آپس کی امداد اور اعانت گناہوں کے کرنے میں کرتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی، گناہوں کے کرنے میں اگر یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی، لیکن یہ نیکی کے کاموں میں یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے میں اتنا دبلا ہو رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے فرمایا تیری کمر کیوں جھک گئی؟ تو اس نے کہا کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرما، اللہ مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ایسا شخص جس کو اپنے خاتمے کی ہر وقت فکر رہے، وہ بھلا اپنے کسی نیکی کے اوپر کیوں گھمنڈ کرے گا اور کیوں اپنی نیکی کے اوپر اترائے گا؟ تو یہ چیز میری تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی کسی حد تک تفصیل ہے، تشریح ہے کہ عرفہ کے دن ایمان والوں کے میدان عرفات میں وقوف کی وجہ سے اللہ پاک شیطان کے اوپر وہ ذلت مسلط فرماتے ہیں، اسے وہ حقیر اور ذلیل فرماتے ہیں، اسے وہ رسوا فرماتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اور کسی موقع پہ ایسا نہیں ہوتا۔ سے نظر لگائیے کہ ایمان والوں کا وہاں جانا، اور یاد رکھیے شیطان جتنا ذلیل ہوگا اللہ اتنے خوش ہوں گے، شیطان جتنا حقیر ہوگا اللہ اتنے خوش ہوں گے، اور شیطان جتنا رسوا ہوگا اللہ اتنے خوش ہوں گے۔ تو یہ اصل میں بہت سے ساتھی تاخیر سے آئے ہوں گے، تو میں یہ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ عرض کر دوں کہ حج کے لیے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، موصول ہونا 27 نومبر سے شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سے لوگ حج کا ارادہ کر رہے ہوں گے، تو بھائی اس لیے حج کے کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ حج کتنا بڑا عمل ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے، حج کتنا بڑا عمل ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج کرنے والا حج کر کے واپس جائے، حج کرنے والا حج کر کے، یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں فرمایا حج کرنے والا حج کر کے واپس جائے تو جاؤ اس سے ملو، اس سے ملو، صافحو، جاؤ اس سے ہاتھ ملاؤ، اس سے ملو، اس سے ہاتھ ملاؤ، اور آپ نے فرمایا اسے کہو بھی میرے لیے دعا کرو، اسے کہو میرے لیے دعا کرو، اس کی دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، کیونکہ یہ اللہ کے گھر سے بخشایا آیا ہے۔ اور ایک حدیث میں 40 دن کا فرمایا، 40 دن تک۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ جو عمومی طور پر نارمل جو حج کا پیکج ہوتا ہے وہ غالباً 40 دن کا ہی ہوتا ہے عموماً، تو 40 دن تک حضور نے فرمایا کہ اس سے دعا کرواؤ،
اس کی ملاقات کے لیے جاؤ، اس کی زیارت کے لیے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، فإنہ مغفور لہ، کیونکہ یہ بخشا بخشایا اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے، جو شخص حج کرنے جاتا ہے، وہ جب حج کرتا ہے یقیناً اس سے پہلے وہ مختلف مواقع پر بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، وہ بیت اللہ کا مختلف مواقع پر طواف کرتا ہے۔ اب بیت اللہ کے طواف کے اندر ایک قدم پر کتنی نیکی ملتی ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ایک قدم پر کتنی نیکی ملتی ہے، یہ جو حدیث ابھی میں نے تلاوت کی نا آپ کے سامنے، میں اس کی عربی عبارت حضور کا فرمان پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اذا لقیت الحاج فسلم علیہ، جب حاجی سے ملاقات ہو تو سلام کرو اس سے، وصافحہ، اور اس سے ہاتھ ملاؤ، مصافحہ، ہاتھ ملاؤ، ومرہ، اور اسے کہو ان یستغفر لک، کہ وہ تیری بخشش کی دعا کرے، قبل ان يدخل بیتہ، اپنے گھر داخل ہونے سے پہلے، فإنہ مغفور لہ، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے اس طرح آیا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہے، وہ بخشایا اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ چند لاکھ، چند دن، چند لاکھ، چند دن، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اللہ شیطان کو ان اعمال کے اوپر ذلیل و رسوا فرما رہے ہیں۔ بلکہ جب میں بات عرض کر رہا تھا، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود آتا ہے، موقع ملتا ہے بندے کو کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ کرے سب کو نصیب ہو حجر اسود کو بوسہ دینا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل، ایک پتھر ہے اس کو چوم لیا، بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ جو کالا ہو گیا ہے نا، حجر اسود کالا پتھر، یہ کالا نہیں تھا، اشد بیاضا من اللبن، حضور فرماتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید، جنت سے آیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، کالا ہو گیا، یا اللہ وہ کیوں؟ اتنا کالا کہ نام بھی کالا پتھر پڑ گیا، اس لیے کہ جب کوئی اس کو چومتا ہے تو یہ گناہ چوستا ہے، تو لوگوں کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، اس کا اپنا رنگ تو سفید ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا، لہو عینان، اس کو اللہ دو آنکھیں عطا فرمائیں گے، لہو اذنان، دو کان ہوں گے، لہو لسان، ایک زبان ہوگی، ینطق بہ، بولے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو چوما ہوگا، ایمان کے ساتھ، حق ایمان کے ساتھ جس نے چوما ہوگا، یہ پتھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جتنی دفعہ چوما ہوگا اتنی دفعہ یہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں الحجر الاسود هو یمین اللہ، یہ جو حجر اسود ہے نا اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، تو جو حجر اسود کو چوم رہا ہے کس کو چوم رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کو۔ اور دنیا کے اندر ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، یہ دو، حجر اسود اور رکن یمانی، یہ خانہ کعبہ کا وہ کونا ہے جو یمن کی طرف ہے، رکن یمانی آپ جائیں گے تو وہاں دیکھ بھی لیں گے، حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، کائنات کے اندر اور کسی چیز کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کے ہاتھ کو چومنے کی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اللہ کے گھر پہ حاصل ہوتا ہے۔ حج اس قدر بڑا عمل ہے، اس لیے پھر حضور فرماتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، اور حضور بھی فرماتے تھے جو کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کر سکتا تھا نہیں کیا، کر سکتا تھا، صحت تھی، مال و دولت تھا، ٹائم وقت تھا، جا سکتا تھا، کر سکتا تھا، نہیں کیا۔
فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو یہ سمجھو پھر اس کو یا تو یہودیت پہ موت آئے گی یا عیسائیت پہ موت آئے گی۔ خطرہ یہ ہے کہ موت کہیں اس کو کفر پہ نہ آئے، کہیں اس کو کفر پہ نہ آئے۔ اللہ کے گھر کا یہ حج، اللہ کے گھر کی یہ زیارت اور وہاں کے جو مقامات ہیں وہاں جانا، اتنا بڑا عمل۔ یہ تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ابھی۔ جو اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، برکت، مغفرت، اجر، ثواب، رضا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ پھر لازم بھی ہے کہ ایک دفعہ صاحب استطاعت پر، اور الحمدللہ اب تقریباً سب صاحب استطاعت ہیں، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں۔ اب بہت کم، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ ایسا ہوگا جو کہے جی میں صاحب استطاعت، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو کہے جی میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، اب بہت کم ہی ایسا ہوگا۔ تو تقریباً اکثر صاحب استطاعت ہیں، اور اب تو اور بھی آسانی ہو گئی ہے کہ بآسانی وہ سرکاری اس کے اوپر جا بھی سکتے ہیں، کوٹا اتنی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو یہ عمل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو آتا ہے میں اپنا ہاتھ آگے کرتا ہوں چوم لے، میں اپنا ہاتھ آگے کرتا ہوں چوم لے، میں پتھروں کو کہتا ہوں ان کا جو ہے گناہ ہے وہ چوس لو۔ بلکہ وہاں جب آدمی جاتا ہے تو تلبیہ کہتا ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس تلبیہ کی آواز جو مخلوق سنتی ہے، اور آپ نے تو فرمایا من حجر ولا شجر، یعنی کوئی پتھر سنتا ہے یا کوئی درخت سنتا ہے، بقیہ مخلوق تو اپنی جگہ، در و دیوار، زمین، پتھر یہ سنتے ہیں، وہاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے گھر آیا تھا، حج کے لیے آیا تھا، عمرہ کے لیے آیا تھا۔ اس قدر بڑا عمل، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔